السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی عبد المنان شہید رحمۃ اللہ تعالی۔ دوستو، رسوائے عالم شردانند اور راجپال کے عبرتناک قتل پر چند ہی برس گزرے تھے کہ ناقابل اصلاح محاسبہ ذہنیت نے پھر ایک بار انگڑائی لی اور ضلع کیمبل پور کے ایک بدباطن کراڑ بچے نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا ارتکاب کیا۔ ہوا یہ کہ ہزرو تھانہ سے 3 میل مشرق کی جانب ایک گاؤں برزازائی میں آلو پیاز کی پھیری لگانے والے ادھیڑ عمر ہندو بیشو نے کسی خاتون کا حق کو سودا بیچتے میں حد ادب کو پھیلانگتے ہوئے بلا وجہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ حملہ کر دیا۔ وقتی طور پر بات رفت گزشت ہو گئی، کیونکہ آس پاس کوئی مرد اس وقت موجود نہ تھا۔ بھیشو ہانک لگاتا گاؤں سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک نواحی قصبہ نرتوپا کا رہنے والا تھا۔ اس کا اصل نام بھوشن اور عرفی نام بھیشو تھا۔ وہ برسوں سے آس پاس کے دیہات میں سبزی کی پھیری لگانے آتا۔ ہر چند اسے معلوم تھا کہ مسلمان دیہاتی ہی اس کے گاہک اور رزق کا وسیلہ ہیں۔ اس کی بے لگام زبان مسلمانوں کے بارے میں زہر اگلنے سے باز نہ رہتی تھی۔ مسلمان صبر سے کام لیتے کہ کتے کے اف اف کا کیا جواب۔ آخرکار اس کے دل کی خباثت ابل کر ایک روز ہونٹوں تک آ ہی گئی۔ یہ جولائی 1937 کے پہلے ہفتے کا واقعہ ہے۔ گاؤں بھر میں چرچا ہوا۔ تیسرے چوتھے روز گاؤں کا ایک 18 سالہ نوجوان عبد المنان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں غور غشی کے مدرسے سے صرف و نحو کا درس لے کر گھر واپس پہنچا تو اس کے بڑے بھائی حافظ غلام محمود نے کہا کہ بعد دوپہر جب دھوپ ذرا ڈھل جائے تو مجھے سائیکل پر ہزرو چھوڑ آنا، میں وہاں سے پنڈی کے لیے بس پکڑ لوں گا۔ عبد المنان نے کہا ٹھیک ہے، آپ ذرا دیر آرام کر لیں، میں بھی مسجد میں جا کر سستا لوں۔ وہ گھر سے باہر نکلا تو کسی نے اسے بتایا کہ بھیشو آج پھر گاؤں کی گلیوں میں ہانک لگاتا پھرتا تھا۔ عبد المنان مسجد کے اندر جاتے جاتے رک گیا۔ اسے کچھ خیال آیا، ایک خیال جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ وہ تقدیر جس پر فرشتوں کو بھی رشک آئے۔ وہ تیزی کے ساتھ اپنے ایک دوست کے پاس پہنچا اور اس سے کمانی دار چاقو مانگا جو حال ہی میں اس نے خریدا تھا، اور عبد المنان کو بھی بہت پسند تھا وہ چاقو۔ چاقو لے کر وہ اپنے شکار کی تلاش میں نکلا۔ بھیشو اس دوران گاؤں سے باہر کھلے کھیتوں سے ہوتا ہوا 1.5 فرلانگ دور جا چکا تھا۔ عبد المنان نے تعاقب کیا اور کھیتوں سے پرے گھنے درختوں سے متصل ایک کنویں پر جا لیا، جہاں بھیشو کچھ دیر سستانے کو رک گیا تھا۔ عبد المنان اس کے پاس جا بیٹھا اور ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔
بھیشو نے اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر پوچھا، یہ کیوں کھول رکھا ہے؟ عبد المنان نے جواب دیا، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ دشمن رسول کو اپنے انجام کا احساس ہو گیا اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ عبد المنان نے پوچھا کہ تو نے اگلے روز شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی جرت کیوں کر کی؟ بھیشو کوئی معقول جواب نہ دے سکا تو عبد المنان نے چاقو اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگا، مگر اجل کہاں جانے دیتی ہے۔ عبد المنان نے اسے گھٹنوں تلے دبوچ کر 2-3 وار اور کیے۔ کافر کا ناپاک خون کنویں کے حویلی کی مٹی میں جذب ہو گیا۔ بھیشو نے صرف اتنا کہا کہ مار تو چکا ہے، اب تو بس کر۔ دشمن کو ابھی تک زندہ جان کر عبد المنان نے اس کی شہ رگ کو چاقو کی دھار پر لیا اور اس کا کام تمام کر ڈالا۔ چند زمیندار جو کنویں سے چند گز ادھر اپنے کام میں مصروف تھے، شور سن کر آ گئے۔ کچھ دیر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دیکھتے دیکھتے برہ زئی اور آس پاس کے دیہات سے مسلمان جمع ہو گئے۔ کسی نے حضرت تھانہ جا کر اطلاع کر دی اور پولیس بھی آ گئی۔ ظہر کا وقت ہو چلا تھا جب پولیس کے جھرمٹ میں عبد المنان کو حضرو لے جایا گیا۔ سینکڑوں آدمی تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں ساتھ ساتھ گئے۔ حضرو پہنچتے پہنچتے ہزاروں کا مجمع ہو گیا تھا۔ تھانے کے مسلمان انچارج نے عبد المنان سے کہا کہ تم اپنا بیان میری ہدایت کے مطابق لکھواؤ۔ عبد المنان نے کہا، یہ پٹی تم کسی اور کو پڑھانا، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا فرض ادا کیا ہے اور اب جھوٹ بول کر اپنے عمل کو ضائع نہیں کر سکتا۔ برکیف حضرت تھانہ میں عبد المنان کا اقبالی بیان درج ہو گیا۔ تھانہ والوں نے کیمبل پر اطلاع دی کہ یہاں ہزاروں مسلمان مشتعل کھڑے ہیں، اندیشہ ہے کہیں ہندو مسلم تصادم نہ ہو جائے۔ کیمبل پور سے سپرنٹینڈنٹ پولیس اور 2-3 چھوٹے افسر حضرو پہنچ گئے اور عبد المنان کو کار میں کیمبل پور لے آئے۔ یہاں بھی سپرنٹینڈنٹ پولیس نے عبد المنان کو ہمدردانہ مشورہ دیا، مگر اس نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا۔ 2-3 روز میں استغاثہ مکمل ہو گیا۔ اقبالی بیان تو موجود ہی تھا۔ عبد المنان سیشن سپرد ہو گیا۔ ان دنوں مسٹر جی ڈی کھوسلا کیمبل پور کے ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے۔ فریقین نے اپنے اپنے گواہ پیش کیے۔ مقتول کی طرف سے 2-3 جگادری ہندو وکلاء نے پیروی کی۔ پیشی کے روز عدالت کے بہر ہزاروں کا مجمع تھا۔ دراز قامت 18 سالہ نوجوان عبد المنان مجرموں کے کٹہرے میں بڑے وقار کے ساتھ کھڑا مقدمے کی کارروائی سنتا۔ مقتول کی بیوی بھی گواہی کے لیے پیش ہوئی اور اس نے جرح کے دوران اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ بیشو اکثر مسلمانوں کے خلاف زہر چکانی کرتا
اور منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتا تھا، اور آخرکار وہی ہوا جو غیر متوقع نہیں تھا۔ بیوی کے بیان نے مقتول شوہر کے استغاثے کا حصار توڑ کر رکھ دیا۔ جی ڈی کھوسلا نے قتل کو فوری اشتعال کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے عبد المنان کو 7 سال قید سخت کی سزا سنائی، اور فیصلہ میں لکھا کہ مجرم اگر جوان سال نہ ہوتا تو اسے عمر قید کی سزا دی جاتی۔ جس وقت فیصلہ سنایا جا رہا تھا، عدالت کے باہر انگنت مسلمان والہانہ نعرے لگائے جا رہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش اہل ایمان کے دلوں پر رمجم برس رہی تھی تو مسلمان بہت خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ عبد المنان کو عدالت کے عقبی دروازے سے نکال کر جلدی کے ساتھ جیل پہنچا دیا گیا، اور مجمع بہت دیر انتظار کرنے کے بعد منتشر ہو گیا۔ انہیں افسوس ہی رہا کہ اس روز وہ اس جیالی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نہ دیکھ سکے۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے تگ و دو کی۔ ڈاکٹر محمد عالم بیر صدر کا خیال تھا کہ اپیل ضرور کرنی چاہیے، مگر کچھ دوسرے مقتدر مسلمان وکلاء نے مشورہ دیا کہ سزا میں اضافے کا امکان ہے، اس لیے اپیل نہ کرنا ہی قرین مصلحت ہے، چنانچہ اپیل نہ کی گئی۔ 7 برس کی مدت قید مکمل کرنے کے ایام کی رعایت سے صرف 5 برس رہ گئی، جن میں سے عبد المنان نے 1 برس ملتان اور 4 برس پنڈی جیل میں گزارے۔ ایک محفل میں گزشتہ دنوں مجھے غازی عبد المنان سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں اس کی پروقار اور متین شخصیت سے متاثر ہوا۔ اس نے یہ سارا واقعہ دھیمے لہجے میں مجھے خود سنایا۔ غازی عبد المنان نے ان دنوں برہ زئی میں آٹا پیسنے کی مشین لگا رکھی تھی۔ اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے جو پنڈی میں بیاہی ہوئی ہے۔ بڑا لڑکا انگلینڈ میں ہے اور خاصا متمول بھی ہیں۔ تو دوستو، اسی طرح غازی محمد اسحاق شہید رحمت اللہ تعالی کی زندگی اور کارگزاری بھی سنتے جائیں۔ دوستو، اس دنیا میں یوں تو کروڑوں انسان پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نرالی زندگی گزارتے ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس شان سے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت رہتی دنیا کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ بقول مولانا محمد علی جوہر، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ انہی خوش بختوں میں حضرت غازی محمد اسحاق شہید کا نام نامی مانند قمر مطلع عالم پر درخشاں ہے۔ دوستو، مسجد شہید گنج کا قضیہ اپنے پورے عروج پر تھا۔ پورے متحدہ ہندوستان میں اور بالخصوص لاہور میں سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان سخت کشیدگی تھی۔ انگریز اپنی مخصوص سیاست اور مسلم دشمنی کے پیش نظر اقلیت کا طرفدار تھا۔ مسلمان پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح موقع پا کر مسجد میں داخل ہو کر اسے سکھوں کے قبضے سے آزاد کرا لیں، لیکن حکومت
اور بالخصوص ایک سکھ پولیس افسر اس میں رکاوٹ تھا۔ یہ کشیدگی کئی روز سے جاری تھی۔ مسلمان جتھے بنا بنا کر آتے، لیکن گولہ بارود اور آنسو گیس وغیرہ کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ جاتی۔ ادھر غازی محمد اسحاق صاحب دل میں عجیب لگن اور جوش و مستی لیے ایک جدا گانا راہ پر گامزن تھے۔ ایک شاندار خنجر جس پر کلمہ شریف لکھا ہوا تھا ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک ذکر و عبادت میں مصروف رہنے لگے، اور اسی عالم وجد اور جوش شہادت میں مہرہ شریف تشریف لے گئے، جہاں سے ولی کامل کی طرف سے فتح کا پرچم عطا ہوا اور اس کو اڑاتے ہوئے لاہور آئے۔ اب تک مسلمان اس رکاوٹ کو توڑ کر مسجد میں داخل نہ ہو سکے تھے، کیونکہ یہ سعادت تو غازی محمد اسحاق مرحوم کے حق میں لکھی جا چکی تھی۔ ایک روز آئین مسجد کے مقابل سکھ پولیس افسر کے سامنے یہ جعلہ غازی نمودار ہوا، اور پلک جھپکتے ہی خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ غازی اپنا کام پورا کر کے دربار حضرت شاہ محمد غوث کے حوض پر وضو فرما رہے تھے، تاکہ دشمن اسلام کو جہنم رسید کرنے کی خوشی میں دربار خداوندی میں سجدہ شکر ادا کریں کہ پولیس نے آ گھیرا۔ غازی صاحب نے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشہ میں سرشار تھے، گرجدار آواز میں فرمایا کہ خبردار کوئی کافر میرے قریب نہ آئے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ مجھے پکڑنا ہے تو کوئی مسلمان افسر مجھے ہاتھ لگائے۔ چنانچہ ایک مسلمان پولیس افسر کے سامنے خود کو نہایت اطمینان کے ساتھ پیش کر دیا، اور حیات ابدی کے شوق میں تنگ و تاریک کوٹھری کو آزادی پر ترجیح دی۔ نظیر بیان نے مقتول سکھ پولیس افسر نے قاتل کا جو حلیہ بیان کیا تھا، وہ انتہائی حسین و جمیل نورانی صورت غازی نوجوان کے خلاف تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر نامور وکلاء غازی صاحب کی پیروی کر رہے تھے۔ صرف قتل سے انکار کرنا کافی تھا اور جان بچ سکتی تھی۔ پھر اس 9 ماہ جیل کی زندگی میں خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کی ولادت سے غازی کے گھر کو منور فرمایا ہے۔ عزیز و اقربا، والدین، بہن بھائی واسطے دے کر انحراف پر مجبور کر رہے تھے، لیکن شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن۔ غازی صاحب سب سے مسکرا کر فرماتے، جو میری تمنا ہے اس میں رکاوٹ نہ بنو، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں۔ عزیز و اقربا اور دنیا کے تمام رشتے جوش شہادت کے سامنے ہیچ ہیں۔ 9 مہینے جیل میں رہنے کے بعد محرم کی 1 تاریخ بمطابق 25 مارچ 1936 کو مرحوم کی دلی تمنا کے مطابق انہیں تختہ دار پر لٹکایا گیا اور انہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں اس منظر کو کیسے بھول سکتی ہیں کہ شاہ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس غلام نے
مسکرا کر موت کا استقبال کیا، نہایت خوشی سے چاروں طرف دیکھا، گویا گوہر مقصود ہاتھ آ گیا ہو۔ مجاہد خود پھانسی کی طرف بڑھا، غازی خود تختہ دار پر چڑھا اور پھانسی کی رسی کو چوم کر خود اپنے گلے میں ڈھال لیا۔ مرحوم نے اپنی جان قربان کر دی۔ آج بھی لاہور کی نواحی بستی سلامت پورہ کے اس شہید غازی کی قبر پر آسمان شبنم بکھیر رہا ہے۔ غازی عبد الرحمن شہید۔ دوستو، انگریز ملعون کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ برطانوی سامراج کے بر صغیر میں آنے سے پہلے ہندو مسلم بہم شیر و شکر تھے۔ فتاوی عالمگیری پورے بر صغیر میں نافذ العمل تھا۔ ہندو بھی مسلمانوں کی رعایا تھے، انہوں نے اس پر کبھی اعتراض نہ کیا تھا۔ جبکہ ہندو اس وقت بھی اکثریت میں تھے، لیکن برطانوی نو آبادیاتی بن جانے کے بعد برطانوی سامراج نے اپنی مشہور زمانہ پالیسی پر عمل شروع کیا۔ چنانچہ ہندوؤں میں بعض ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ استعمال کیے اور بعض کتابیں لکھی، جن میں پنڈت دیانند سرسوتی کی کتاب ستھیارت پرکاش سرے فہرست ہے۔ یہ کتاب 1875 میں منظر عام پر آئی تو ہندوستان میں جگہ جگہ ہندوؤں نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیوں کی جسارت شروع کر دی۔ اس وقت علماء کرام اور مسلم عوام نے اپنے فرائض ادا کیے اور گستاخوں کا تعاقب کیا، اور بہت سے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واصل جہنم کیا۔ یہ واقعات 1923 میں آ کر شدت اختیار کر گئے۔ زیادہ تر ہندوؤں نے بدزبانی شروع کی تو اس وقت دیگر علماء کے ساتھ ساتھ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی شخصیت سرے فہرست تھی، جو قریہ قریہ بستی بستی یہ پیغام پھیلا رہی تھی کہ اے مسلمانوں، میں تمہاری سوئی ہوئی غیرت کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ آج کفار کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ مسلمان مر چکا ہے اور انہوں نے توہین پیغمبر کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آؤ اپنی زندگی کا ثبوت دیں۔ عزیز نوجوانوں، تمہارے دامن کے سارے داغ مٹانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ گنبد خضرا کے مکین تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آبرو خطرے میں ہے، ان کی عزت پر کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر قیامت کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بر صغیر کے طول و عرض میں شمع رسالت کے پروانے اپنی جانوں پر کھیل کر ان زبان درازوں کی بیخ کنی کرنے لگے۔ برطانوی حکومت کی طرف سے تمام تر سختیوں، سزاؤں اور مقدمات کے باوجود شمع رسالت کے پروانوں کے جذبے اور ولولے نہ تو ختم ہو سکے اور نہ ہی سرد۔
میں اس نشست میں ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ سنا رہا ہوں جو یہاں منسیرہ میں پیش آیا۔ منسیرہ شہر میں قیام پاکستان سے قبل ہندو کاروبار پر چھائے ہوئے تھے۔ ایک آدھ دکان مسلمانوں کی تھی، اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ برے صغیر میں ظاہر ہوتا۔ ہندو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے اور یوں صورتحال خاصی گڑبڑ ہوتی۔ یہاں کشمیر روڈ پر بھی ایک سکھ تھا جو انتہائی خود سر اور گستاخ تھا۔ 24 سال کا جوان تھا۔ اکثر مسلمانوں کے ساتھ وہ بحث و مباحثہ کرتا رہتا اور بڑی رعونت سے پیش آتا۔ غازی عبد الرحمن شہید نماز جمعہ پڑھنے کے لیے موضوع صابر شاہ نزد بفا سے پیدل چل کر منسیرہ تشریف لائے تھے۔ حسب معمول وہ جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو ان کے بھانجے سنگار خان اپنی زمین میں مال مویشی چرا رہے تھے۔ اس کو اپنے پاس بلایا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالی مجھے اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ سنگار خان کہنے لگے کہ میں اس وقت چونکہ چھوٹا سا تھا اس لیے پوچھ نہ سکا کہ آپ کا کیا مقصد ہے۔ جب غازی صاحب روانہ ہو گئے تو میں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ غازی عبد الرحمن صاحب کے ہاتھ میں ہمیشہ چھوٹی سی کلہاڑی ہوتی۔ جب منسیرہ سے آئے تو کشمیر روڈ پر سودا لینے کے لیے گئے جہاں سکھوں کی دکانیں تھی۔ سکھوں کی دکان پر غازی علم الدین شہید کے واقعے کا تذکرہ ہو رہا تھا اور سکھ تنقید کر رہے تھے۔ اس سے 2-4 دن پہلے منسیرہ میں ایک احتجاجی جلوس نکلا تھا جس میں مولوی غلام سرور صاحب نے تقریر کی اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر حکومت سزا نہیں دے سکتی تو ایسے بدقماش لوگوں کا قلع قمع ہم خود کریں گے۔ جب غازی عبد الرحمن صاحب سکھوں کی دکان پر پہنچے تو اس نوجوان سکھ نے جوانی کے جوش میں مسلمانوں کے خلاف کچھ باتیں کی۔ غازی عبد الرحمن صاحب نے کہا کہ اگر تمہارے بھائی ایسے واقعات کا ارتکاب نہ کریں گے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے تو ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں۔ اس سکھ نے کہا، جو میرے بھائی بند کرتے ہیں میں وہی کروں گا۔ غازی صاحب نے کہا، پھر ہم تمہاری بھی زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ اسے توتوکار میں اس نے وفائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان سے کوئی نازیبا لفظ کہہ دیا، یعنی اس وقت اس سکھ نے کچھ الفاظ کہہ دیے جو گستاخی تھی۔ بس پھر کیا تھا، غازی عبد الرحمن صاحب وہ لفظ سن کر ہوش کھو بیٹھا۔ اس سکھ پر لگاتار وار کیے۔ آگے آگے وہ سکھ بھاگ رہا تھا اور پیچھے پیچھے غازی صاحب تعاقب کر رہے تھے۔ پرانے جی ٹی ایس اڈے کے قریب اس سکھ کے بھائیوں کی سوڈا واٹر کی دکانیں تھی۔ وہ ان دکانوں میں داخل ہوا۔ جگت سنگھ اس کا بھائی تھا، اس نے بھی غازی صاحب کو نہ روکا۔ غازی صاحب نے مشینوں کے نیچے گھسے ہوئے سکھ پر کئی وار کیے اور شدید زخمی کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر پورا بازار بند ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی۔ غازی عبد الرحمن صاحب ایبٹ آباد روڈ سے نعرے لگاتا ہوا کشمیر روڈ کی طرف آیا اور خوشی سے یہی کہہ رہا تھا
کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا، میں نے اپنے آقا کا بدلہ لے لیا، میں نے اپنے آقا کا بدلہ لے لیا۔ غازی صاحب سکھ کو قتل کرنے کے بعد بھاگے نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی، بلکہ بالکل پرسکون رہے۔ جب غازی عبد الرحمن صاحب نے اپنا بیان پولیس کو دیا تو کہا، میں نے ہوش و حواس میں اس سکھ کو جہنم رسید کیا۔ اگر وہ میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب نہ کرتا تو میں اسے سزا نہ دیتا۔ جب کیس عدالت میں پہنچا تو 3-4 وکیل غازی عبد الرحمن صاحب کے دفاع میں پیش ہوئے۔ وکلاء نے کہا، غازی صاحب آپ کہہ دیں کہ میں اتنا مشتعل تھا کہ مجھے کوئی ہوش نہ تھا، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ لیکن غازی عبد الرحمن صاحب نے کہا، میں جھوٹ بول کر اپنا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ عدالت نے غازی عبد الرحمن کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ وکلاء نے غازی عبد الرحمن سے کہا، کیا ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں؟ غازی صاحب نے صاف کہہ دیا، میں اپیل نہیں کروں گا، اس جان کی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ غازی عبد الرحمن کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ جب پھانسی کے بعد اس پروانی کی لاش صابر شاہ لائی گئی تو بھیڑ کنڈ سے صابر شاہ تک راستے کے دونوں کناروں پر عوام کا جمع غفیر تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ بر صغیر کے تمام مسلمان آج منصیرہ کی سرزمین پر جمع ہو گئے ہیں۔ نہایت تذکر و احتشام سے غازی عبد الرحمن شہید کو سپرد خاک کیا گیا۔ آج وہ صابرہ شاہ کے بڑے قبرستان میں اسودہ خاک ہیں۔ بقول شاعر، ہم نے دیکھی تھی ادا کل تیرے دیوانے کی، دھجیاں لیے بیٹھا تھا گرے بانوں کی۔ تو دوستو یہ تھے چند شہدائے کرام جن کی بہت ہی ایمان افروز واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔